جی یہ چراغ تلے اندھیرا انگلینڈ کے جلسے کی تقریر کا موضوع ہے، اسکول میں بچوں کو پیش آنے والی مشکلات کا حل۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اے، مجھے تو وہ وقت یاد ہے جب کہ میں ربوہ میں زیر تعلیم تھا۔ ربوہ میں زیر تعلیم تھا۔ اے، مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی کا وہ جو زمانہ تھا، تو وہاں پہ اس وقت چونکہ ان کا مکمل طور پر ربوہ پہ کنٹرول تھا۔ اب تو آج کل تو گورنمنٹ نے دخل دینا شروع کر دیا، تو پتہ نہیں حالات کیا ہیں، لیکن اس وقت ان کا خالصتاً اپنا کنٹرول تھا۔ اور آپ یقین کریں کہ ہر ٹیچر نے اپنے اپنے وہ کلاس روم میں چار چار وہ ڈنڈے رکھے ہوتے تھے بچوں کو مارنے کے لیے۔ اگر ایک ٹوٹ جائے تو اسی وقت دوسرا وہ الماری میں سے نکال لیتے تھے۔ الماری کے اندر ہر ٹیچر کے پاس چار چار ڈنڈے ہوتے تھے۔ اور یہ جو ان کا خلیفہ ثالث ہے مرزا ناصر، یہ کالج کا وہاں ٹی آئی کالج کا پرنسپل تھا پہلے، خلیفہ بننے سے پہلے۔ تو اس کا بھی کام یہ تھا کہ اگر کسی لڑکے کو بغیر ٹوپی کے دیکھ لیا کہ وہ بغیر ٹوپی کے باہر پھر رہا ہے، تو اس کو بلا کے دس ڈنڈے، تو وہ ان کی منیمم لمٹ تھی نا، وہاں سے ان کی گنتی شروع ہوتی ہے۔ ان کی ایک دو سے گنتی کبھی نہیں شروع ہوئی، ان کی گنتی 10 سے شروع ہوتی تھی۔ تو 10 ڈنڈے۔ اب آپ میری بات سننے والے حیران ہوں گے شاید، کوئی تعلیم میں کوئی نالائکی کی وجہ سے ڈنڈے پڑتے تھے؟ نہیں، ایسی بات بھائی جان بالکل نہیں۔ صرف ٹوپی سر پہ نہ پہننے پہ، کہ ٹوپی سر پہ نہ پہننے پہ، یا اسکول لیٹ آنے پہ، کہ صبح اگر آپ لیٹ آئے ہیں تب بھی وہاں کھڑے ہو کے ایک جو منیمم سزا ہے وہ 10 ڈنڈے ہے۔ تو میکسیمم کی کوئی حد نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو یہ وہاں پہ یہ تو وہاں تو کسی کو یہ اسکول کی مشکلات کا اس وقت کا حل کا کسی نے سوچا نہیں۔ وہ یہ سارے ہی ادھر تھے اس وقت، یہ جتنا بھی یہ مرزا مسرور کا خاندان ہے، یہ جتنا بھی ٹبر ہے ان کا خلیفہ ثانی کا، تو اس وقت تو اس طرح کی سختیاں عام تھیں۔ پھر جلسہ سالانہ کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، تو ان ڈیوٹیوں پہ بھی جو آدمی لیٹ گیا، بچے اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، یا کسی نے کوئی بھی ذرا وہاں پہ بد عہدی کی ہے تو اس کے اوپر بھی 10 20 ڈنڈے۔ تو یہ تو عام ایک معمولی بات تھی۔ تو یہ تو ان کی حرکات اس وقت کی ہیں۔ تو آج کل کی کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی انسانوں والی باتیں ہیں ان کی؟ جی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ ربوہ کے اسکولوں میں مار پیٹ عام تھی، اور پھر مرزا خاندان کی کا ذکر کیا ہے کہ نکمے بچوں کو خاص اہمیت دی جاتی تھی۔ ہاں جی یہ بات بالکل درست بات ہے۔ اس کے لیے میں بالکل آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میرے چھوٹا بھائی، ابھی وہ کوئی 2 3 سال پہلے اس کی وفات ہو گئی ہے اسلام آباد میں۔ تو وہ وکیل تھا۔ اچھا، وہ جب وہ کالج میں پڑھتا تھا تو اس وقت یہ ایف ایس سی میں داخلے کے وقت یہ وہاں پہ چودھری محمد علی مؤثر، جو جماعت احمدیہ کا بڑا کافی مشہور شاعر بھی رہا ہے، گو اب تو وہ اگلے جہان چلا گیا ہے، یہ ایک پرنسپل تھا اس وقت۔ وہ خلیفہ ثالث کا بڑا جگری یار تھا، اور ہم نوالا و ہم پیالہ تھے وہ چودھری محمد علی مؤثر اور مرزا ناصر، جو خلیفہ ثالث ہے، یہ ان کا بڑی پرانا یارانہ تھا۔ تو یہ اس وقت پرنسپل تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ میرے بھائی کو جب آگے ایف ایس سی میں داخلے کا وقت آیا تو اس کو پیچھے کر کے اس نے مرزا لقمان کو، جس کے نمبر ہی بہت کم تھے، اس کو داخلہ دے دیا، اور اس کو انکار کر دیا کہ نہیں تمہیں داخلہ نہیں مل سکتا، تمہارے نمبر تھوڑے ہیں۔ خیر، وہ ناراض ہو کے اپنا گھر بیٹھ گیا بھائی میرا۔ اس نے میرے ساتھ بھی بات کی کہ یہ یوں ہوا ہے اس طرح کر کے۔ تو بہرحال اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک وہ اس کی وہ پرنسپل تھا، دوسرا پرنسپل کی یاری اوپر خلیفے کے ساتھ تھی۔ تو بہرحال ہم خاموش رہے۔ تو اس کے بعد یہ جو مرزا لقمان کو اس نے آگے پروموٹ کر دیا۔ تو پھر ایک آگے جا کے ایک اور واقعہ ہوا، جس واقعے پہ جا کے چودھری محمد علی کا میرے ساتھ کسی معاملے میں رابطہ ہوا۔ تو وہ خیر تفصیلی بات ہے۔
تو اس میں پھر چودھری محمد علی مجبور ہو گیا اپنے اس بات کو ماننے میں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے بھائی کو وہاں ایف ایس سی میں داخلہ دے دیتا ہوں اس کے لیے۔ تو اس نے اپنی غلطی کو پھر، لیکن وہ بات کو ہم سامنے نہیں لے کے آئے، اس لیے کہ چونکہ اس وقت ان کا ہولڈ تھا اور یہ وہ خوف و ہراس کی اس وقت فضا تھی چاروں طرف، تو ہم اس چیز سے ہم بھی ڈرتے تھے باقی لوگوں کی طرح، کیونکہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی باتیں شروع سے اس طرح کی چلی آ رہی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا خود کلاس فیلو جو ہم پانچویں کلاس میں، پانچویں کلاس، پنجویں، چھویں، ساتویں، 10ویں تک ہم کٹھے، یہ مرزا کیا ابھی جو فوت ہوا ہے مرزا مبشر، ڈاکٹر مبشر جس کا آپ ذکر اکثر سنتے ہیں، اور نداق نے جس کا تعارف کرایا ہے، ڈاکٹر مبشر میرا بالکل ہم سیٹ فیلو تھے ہم دونوں، یہ بھی، اور ایک محمود نام تھا، اس کو اودی کہا کرتے تھے، وہ نواب مبارکہ بیگم کا شاید پتہ نہیں نواسہ تھا یا کوئی ایسے اس کا بڑا قریبی تھا، محمود اس کا نام تھا۔ وہ بعد میں وہاں سے اسکول سے نکل کے پی اے میں چلا گیا تھا۔ تو یہ میرے دونوں ہی کلاس فیلو تھے، دونوں کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی۔ تو ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ ہمارے ٹیچر ان سے بڑا ڈرا کرتے تھے، اور وہ ہر وقت ان کی بڑی چاپلوسی کیا کرتے تھے، یہ بات درست ہے۔ وہ بات ہو رہی تھی مرزا خاندان کی قابلیت کی، تو وہ پہلے تو میں نے آپ کو ذکر کر چکا ہوں خلیفہ ثانی کی قابلیت کا، تو دوسرے اس کے بعد آتی ہے بات اس کی بھی، میں بات لقمان کی بھی آئی ہے۔ لقمان کا بڑا بھائی مرزا فرید جو ہے، جو خلیفہ ثالث کا 2 نمبر بیٹا، وہ 2 نمبر، واقعی 2 نمبر بھی ہے، جس کو پاکستان میں 2 نمبر کہا جاتا ہے۔ بڑا مرزا انس ہے، وہ 1 نمبر ہے، اور یہ 2 نمبر ہے، لقمان 3 نمبر ہے۔ تو مرزا فرید کے اگر آپ نہیں جانتے کہانی، کہ اس کی قابلیت یہ تھی کہ اس کو بڑی، وہ پیسہ ویسا دے کے ان دنوں، چونکہ ابھی گورنمنٹ میں اس طرح کی رشوت بھی چلتی تھی اور وہ سفارش بھی چلتی تھی، تو لاہور اس کو میڈیکل میں داخلہ کروایا، وہ وہاں پہ داخل تو ہو گیا بڑی مشکل سے، بعد میں اس کی آپ نے وہ بھی شاید کہانی سنی ہو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے الیکشن ہونے والے تھے، یہ 1968-69 کی بات ہے، ان دنوں کی بات ہے یہ، 68-69 کے دنوں کی۔ تو یہ لاہور وہاں داخل میں تھے، تو خلیفہ صاحب مرزا ناصر کے پاس ایک کالی مرسیڈیز ہوا کرتی تھی، اس کو کسی جرمنی سے کسی عقیدت مند نے تحفہ بیچا تھا، مرسیڈیز کالے رنگ کی۔ تو وہ خلیفہ کی کار لے کے تو وہاں پہ عیاشی کے لیے جایا کرتا تھا، میاں فرید، مرزا فرید جو ہے، تو وہ وہاں جایا کرتا تھا ہیرا منڈی میں، تو وہاں پہ ہیرا منڈی میں گاڑی کھڑی تھی، تو آپ نے وہ آگے وہ کسی مصروفیت میں تھا، تو وہاں پہ یہ جو اخبار نویس ہوتے ہیں ان لوگوں نے وہاں سے تصویر بھی بنا لی، تو بنا کے تو اگلے دن اخباروں میں بھی آ گئی کہ مرزا قادیانی کی کار ہیرا منڈی میں، وہ بڑی بڑی سرخیاں لگ گئیں اخباروں میں۔ تو وہ مرزا فرید وہاں پہ میرا خیال ہے کوئی 1.5 سال سے زیادہ نہیں رہا، پھر وہاں سے نہیں چل سکا، تو وہاں سے پڑھائی چھوڑ کے پھر گھر واپس آ گیا، تو آ کے اس نے یہ پراپرٹی ڈیلر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو ان کی وہ تعلیمی قابلیت ہے۔ تو اس کے علاوہ باقیوں کی بھی گن کے بتا دیتے ہیں باری باری، اگر ضرورت پڑی کسی کو تو۔